ایک بھائی لارنس کریں گے اور دوسری بات جو ہے وہ بھائی وارث کریں گے. بھائی وارث اور اس کے بعد جو ہے آج پاکشاہ کی بھی عبادت ہے اور ہم سب نے جو ہے وہ خداوند کی پاک شراکت میں شامل ہونا ہے. تو آئیں وقت ضائع کیے بغیر ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف بڑھیں گے. میرے ساتھ نکالیں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 9واں باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہمارے لیے کون سی ایسی خوشخبری ہے، کون سا ایسا پیغام ہے جو خدا مجھے اور آپ کو دینے پر ہے. زندگی کی وہ روٹی جو خداوند آج آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہے، زندگی کا وہ پانی جس کے وسیلہ سے ہم بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، خداوند آج آپ کو دینے کو ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اب حیات مفت دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آئے اور اس پانی میں سے لے. خداوند آج آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ہے. تو میرے ساتھ نکالیں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 9واں باب اور اس کی 19 آیت اور 20 آیت کی ہم تلاوت کریں گے. جس کسی نے نکال لیا ہے، جس کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے، وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. جواب میں ان سے کہا اے بیٹادو قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے میرے پاس لاؤ. بس وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو پھر فور اس نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا. آمین. خداوند کے زندہ کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آج جو ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے پیسج کو پڑھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے میرے پاس لاؤ. پس وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو وہ پھر روح نے اسے بروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا. جب ہم اس پیسج کو دیکھتے ہیں، اس کے سیاق و سباق پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر خداوند قوم اسرائیل سے ہم کلام ہوتا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر پہاڑ پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ یوسف، پترس، یعقوب اور یوحنا ہوتے ہیں اور وہ پہاڑ پر جاتا ہے، ایلیا اور موسیٰ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کر پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں اور پیچھے جو اس کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ جو ہے فقی اور فریسی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سوال و جواب کر رہے ہیں. جب ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ان باتوں کو یہ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ اپنے 3 شاگردوں کو لے کر موسیٰ اور ایلیا سے ملنے کے لیے پہاڑ پر گئے تھے. تو پیچھے سے جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ جو شرع کے عالم فقی اور فریسی ہیں ان کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے ہیں اور بحث و تکرار کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ بھاگ کر جاتا ہے شاگردوں کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ میرے بیٹا جو ہے اسے ایک بدرو نے گھیرا ہوا ہے، یہ ایک بدرو گرفتہ انسان ہے اور جب بدرو اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ دانتوں کو پیستا ہے
ایمان کی تازگی کے لیے ہے. میں پہلے اس کے سیاق و سباق کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے انٹرنل چیز کو آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو وہاں پر وہ آدمی ان شاگردوں سے, یسوع مسیح کے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو ٹھیک کرو, کیونکہ جب بھی بدروح اس کے اندر آتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ دانتوں کو پیسنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دانتوں کو پیسنا شروع کر دیتا ہے. اور بدروح کیا کرتی ہے, کبھی اسے اٹھا کر پانی میں پھینک دیتی ہے اور کبھی اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دیتی ہے. کہ ہر لحاظ سے جو ہے بدروح اس کی جان کے پیچھے پڑی ہے. اور خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے شاگرد اس پر دعا کرتے ہوں لیکن وہ جو ہے اس بدروح کو نہیں نکال سکے. اور جب خدا میں یسوع مسیح کو لوگوں نے دیکھا اور اس شخص نے دیکھا جس کا بیٹا بیمار تھا کہ خدا میں یسوع مسیح جو ہے وہ کسی بھیڑ کی طرف چلے آ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے 3 شاگرد ہیں, پترس ہے, یعقوب ہے اور یوحنا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی جب یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو بھاگ کر جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. اور وہ شخص جس کا بیٹا بیمار ہے وہ بھاگ کر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے, یہ بدروح گرفتا ہے, میں نے تیرے شاگردوں کو کہا یہ اسے نہ نکال سکے, اب تیری منت کرتا ہوں اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے. تو وہاں پر یسوع مسیح جو ہے ان کلمات کو اپنی زبان سے صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے بے اعتقاد قوم, اے بے اعتقاد نسل, اے بے اعتقاد لوگوں, میں کب تک جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد یکساں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جسمانی طور پر میں نے اس جہان کو جو ہے وہ چھوڑ کر جانا ہے اور تم جو بے اعتقاد لوگ ہو, جو بے اعتقادی میں پھنسے ہوئے ہو, یہی شاگرد ہوں گے جو تمہارے جسموں کو ٹھیک کریں گے, تمہاری بدروحوں کو نکالیں گے, بیماروں کو شفا دیں گے, اندھوں کو آنکھیں دیں گے, لنگڑوں کو چلائیں گے. اور یہی شاگرد جو ہے وہ اپنی خوشخبری دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں گے. یہاں پر بے اعتقادی کس میں پائی جا رہی ہے؟ بے اعتقادی اس میں پائی جا رہی ہے جو اپنے بیٹے کو لے کر اس کے پاس گیا ہے, اس کے پاس گیا ہے, شاگردوں کے پاس گیا ہے. شاگردوں کے پاس وہ اپنے بیٹے کو لے کر گیا ہے, اس میں بے اعتقادی پائی جا رہی ہے اور اس کی بے اعتقادی کی وجہ سے وہ شفا نہیں حاصل کر پا رہا. جب ہم اس میسج کو آگے پڑھتے ہیں تو آگے لکھا ہے اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کی کتنی مدت سے ہے کہ یہ بیماری اس بیٹے کو, اس شخص کو کتنی مدت سے ہے اسے, جس سے اس سے دریافت کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں پرے کرنے کے لیے یا کسی کو شفا دینے کے لیے تو ہم جو ہے اس کی ہسٹری کو نہیں جانتے اور کیا کرتے ہیں تو اس پر جو ہے ہاتھ رکھ کر ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو یہ بات کہتا ہے کہ تم ہاتھ رکھنے میں جلد بازی نہ کر, ہاتھ رکھنے میں جلد بازی نہ کر, کیونکہ اگر تو ہاتھ رکھ کر اس پر دعا کرتا ہے تو اس کے گناہوں میں کیا ہے شامل ہو جاتا ہے. اسے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہم جاتے ہیں کسی بیمار کے پاس شفا دینے کے لیے، جاتے ہیں کسی بدروح گرفتہ کو رہائی بخشنے کے لیے، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی ہسٹری کو جو ہے وہ دریافت کرنا ہوگا کہ کتنی مدت سے جو ہے یہ بیمار ہے، کیا وجہ تھی اس کی بیماری کی، اس کے بدروح گرفتہ ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہے اس سے ہمیں پوچھنی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں دریافت کرنا چاہیے کہ اس نے کون سے خادم سے جو ہے وہ دعا کروائی ہے، کون سے بشپ سے دعا کروائی ہے، کون سے بابو سے دعا کروائی ہے، کون سے مبشر سے دعا کروائی ہے، کون سے پروفٹ سے جو ہے اس نے پرے کروائی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے ہمیں پوچھنا چاہیے، اور اس کی مثال یہاں پر مل رہی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک ہم منہ سے اپنے گناہ گار وہ اقرار نہیں کریں گے، خداوند جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ اقرار زبان سے ہوتا ہے اور ایمان کہاں سے؟ دل سے ہوتا ہے، اور یہاں پر اسی پیٹرن کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو شفا لینے کے لیے گیا ہے اس کے اندر اعتماد نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح جو اپنی نجات دینے والا ہے، جو ہمارے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے، جو ہماری سوچوں کو سمجھ لیتا ہے، جو ہمارے ارادوں کو پرکھ لیتا ہے، اس نے اس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کے دل میں کیا پائی جاتی ہے، کیا پائی جاتی ہے، میرے ساتھ رہے، بے اعتقادی اس کے دل میں پائی جاتی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے اس کا منہ سے اقرار کروانا لازم ہے، اور اس کے ایمان کو مضبوط کرنا لازم ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرنا لازم ہے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ بیماریاں جاتی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے بدی جاتی رہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشحال ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے منہ سے اقرار کرنا ہوگا اور دل سے کیا کرنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ منہ سے اقرار کریں۔ یہاں پر بھی اسی بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کر۔ بہت ساری ایسی بدروہیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں، جو آپ کے گھرانے کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ بدروہیں ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو مفلسی میں جو ہے وہ مبتلا کرنا ہوتا ہے، کچھ بدروہیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو حادثات میں ڈالنا ہوتا ہے، کچھ بدروہیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے جسم میں بیماریوں کا موجب بنتی ہیں، اور یہ ان سبھی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے۔ کیا کمزور ہو جائے؟ کیا کمزور ہو جائے؟ ایمان کمزور ہو جائے، آپ کا اعتقاد کمزور ہو جائے، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ شیطان کے جو ہے وہ قید میں رہ سکے۔ اور خدا یسوع مسیح ہمیں قیدیوں سے رہائی دینے کے لیے آیا، اور جب ہم اس چشمہ سے پیتے ہیں، جب اس دریا میں سے ہم پیتے ہیں، تو ہم رہائی پاتے ہیں، ہم شفا پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند کیا ہے؟ بہتا ہوا ساگر ہے، وہ زندگی کا پانی دینے والا ہے، وہ زندگی کی روٹی عطا کرنے والا ہے، جیسا کہ حزقیل 47 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا، اور
شیریں ہو گیا. بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بچے گا. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کو پانا تو آپ کو اسی دریا میں سے پینا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے مفلسی ختم ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے تنگیاں ختم ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے بیماریاں جاتی رہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال زندگی کو گزاریں, تو آپ کو سب سے پہلے اس زندگی کے پانی کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ پینا ہوگا. کیونکہ جہاں کہیں یہ پانی جاتا ہے کیا بخشتا ہے؟ کیا بخشتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے. اور یہ زندگی ہمارے درمیان رہتی ہے. خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور آگے خدا کا کلام لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا اگر تو کر سکتا ہے, جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر وہ آخر کیا کلام یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے؟ دیکھیں, وہ یسوع مسیح سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے. زندگی کے چشمے سے یہ کہہ رہا ہے, اور زندگی کے مالک سے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے اگر ہو سکتا ہے. بات کا ہمارے مان کمزور ہو جاتا ہے, چلنے کھڑے سا مشفا میری جاوے, چلنے کر یار بیٹی دعا کرنے کری خدا جڑا نہ ساڈی سونی لگے. یہی بات وہ انسان بول رہا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو اسے شفا دے. تو خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا بات انہیں کر دی؟ ہو سکتا ہے, اور تو زندگی کے مالک سے ہم قرآن ہو رہا ہے, اور تیرے پاس زندگی دینے والا آیا ہے, اور تو اس سے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں سب جہان کو دے دیا, اور جس کے پاس زندگی کا پانی ہے, اور جس کے پاس زندگی کی روٹی ہے, تو اس سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے. جس نے مردوں کو زندہ کیا ہے, جس نے کوڑوں کو صاف کیا ہے, جس نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں, تو اس پر شک کر رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بیماری نہ ہو, کوئی ایسی بدرو آپ کی زندگی میں کام نہ کرنی پائے, تو سب سے پہلے اس شک کو جو ہے وہ دور کرنا ہوگا. کیونکہ جب تک آپ کے دلوں میں شک و شبہات ہیں, اب تک جو ہے خدا اپنا ہاتھ آپ پر نہیں رکھے گا, وہ آپ کو زندگی عطا نہیں کرے گا. اگر خدا کا کلام میں دیکھیں کہ بڑا خوبصورت آدمی کا کلام ہے. اس لڑکے کے باپ نے لا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں, تو میری بے اعتقادی کا کیا کر, علاج کر. تمہاری بے اعتقادی کا علاج اس کے پاس ہے, یسوع کے پاس ہے. اس نے اس کے بیٹے کا بھی علاج کیا, اس کو بھی شفا بخشی, اور اس کی بے اعتقادی کا بھی علاج کس نے کیا؟ یسوع نے کیا. جب اس کے بیٹے کو اس نے شفا دی تھی تو وہ اس پر ایمان لے آئے. اور جب اسی واقعے کو متی معرفت پڑھتے وقت لکھا ہے, اگر تمہارے اندر رائی کے تارے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو پہاڑ سے کہے گا وہ اکھڑ کر جو ہے وہ کہاں پر کیا لگے گا, سمندر میں جا لگے گا. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح ہماری ایمان کی تازگی کو مضبوط کر رہے ہیں. یہاں پر خدا جو ہے ہمارے بے اعتقادی کا علاج بھی کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بے اعتقادی ہے تو خدا یسوع مسیح کے پاس ہے, وہ بے اعتقادی کا بھی علاج کرے گا. نہ صرف وہ آپ کو جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی جو ہے آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے. بے اعتقادی کیسے ہے؟ کیونکہ ہم روحانی طور پر خدا کو اپنا جاتی نہیں مانتے ہیں, روحانی طور پر ہم اس سے دور ہوتے ہیں.
روحانی طور پر ہمارا اعتماد ختم ہو چکا ہے ہمارے خداوند پر سے. ہم اپنی زندگیوں کی جو رونقیں ہیں جسمانی طور پر اس میں پھنسے چلے جا رہے ہیں اور ہم دعوت سے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر سے ایک اطاعتی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس بے اعتقادی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری زندگیاں تکلیف میں جو ہے وہ گزر رہی ہیں پیڑوں میں گزر رہی ہیں ایسی پیڑیں جیسے ایک حمل کی عورت کو کرتے ذہن میں لگتی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ بے اعتقادی ختم نہیں ہو رہی. اگر خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا اے گنگی بہری روح میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ جمع ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھگدڑ بن جائے تو اس سے پہلے کہ وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہو خدا یسوع مسیح نے اسے چنگا کر دیا ہے اور اس بدروح کو آرام سے نہیں نکالا کہ میں تیری منت کرتا ہوں یہاں نکلتا بلکہ کیا جھڑکا ہے اسے کیا کیا جھڑکا ہے کہ اس بدر کو تم ہے جو چھوڑ دے. اور خدا ایسی باتوں پر قادر ہے وہ ہمارے بدنوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں بے اعتقادیاں پائی جاتی ہیں بدروہیں پائی جاتی ہیں ان کو وہ چھڑکتا ہے لیکن اس سے پہلے تو وہ تمہارے جسموں کے اندر سے بیماریاں کو چھڑکے سب سے پہلے آپ کو دوڑ کر کس کے پاس آنا ہے کس کے پاس آنا ہے سب سے پہلے آپ کو دوڑ کر خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے تاکہ وہ آپ کے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا کیا کر سکے علاج کر سکے. اور ایک بات اس فصل میں پڑھنے کو ملتی ہے لکھا ہے کہ جب شاگرد اس سے دریافت کرتے ہیں کہ خداوند ہم ہے وہ کیوں اس بدروح کو نہیں نکال سکے کیا وجہ تھی اور خدا یسوع مسیح نے بہت خوبصورت بات کہی. اس نے ان سے کہا یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی. اگر ہم کو کسی پر دعا کرنے جانا ہوتا ہے نا تو ہم بیگ پکڑتے ہیں بائبل پکڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے. لیکن بہت ساری ایسی بدروہیں زندگی میں ہیں جن کو دعا کے وسیلہ سے ہم نہیں نکال سکتے. سب سے پہلے ہمیں خود جو دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں خود روزے میں ٹھہرنا ہوگا خود دعا میں ٹھہرنا ہوگا پھر جا کر ہم جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے لیے بات ضروری ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جو ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ان مصیبتوں سے باہر نکلے تو اپنی زندگیوں میں کیا کرنی ہوگی دوائیاں کرنی ہوگی کیا کرنی ہوگی دوائیاں وہ کرنی ہوگی اپنی زندگی جو ہے وہ دوائیاں کرنی ہوگی تب جا کر آپ کی زندگی میں جو ہے ہر قسم کی دروہیں کسی قسم کی بھی نہ ہو کیا ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے اور آپ کو ایک نئی زندگی خدا دے گا ایک نئی شخصیت میں آپ جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے اور ایسی شخصیت ہوگی جسے جلال والی شخصیت کہتے ہیں اور ایسی شخصیت ہوگی جیسا خدا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں پہ دوں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا خدا اس بات کو فرماتے ہیں کہ خداوند اے باپ جس طرح تو نے مجھے جلال بخشا ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے
پائیں. اگر آپ جنتی بننا چاہتے ہیں جیسا مسیح کا جلال ہے, جیسا جلال حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کس کے پاس آنا ہے؟ مسیح یسوع کے پاس آنا ہے. اور اپنے ایمان کا علاج جو ہے وہ یسوع سے کروائیں, اپنے جسموں کا علاج مسیح یسوع سے کروائیں, تاکہ آپ کی زندگیاں ہمیشہ کی زندگیاں کہلا سکیں. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت کرے. آمین.